اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وغادر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ماہ مبارک رمضان میں شروع ہونے والے مہدوی سماج کے عنوان سے یہ پہلی بحث ہے جو ہمارے تمام طالب اور طالبات کے لیے ہے، تاکہ ہم اس عنوان کے سلسلے میں تھوڑا سا سمجھ سکیں اور جان سکیں، تاکہ جس چیز کے لیے ہم نے وقت نکالا ہے ہم کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. عام طور سے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ مہدوی سماج ہے کیا؟ تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ سماج کس کو کہتے ہیں اور سماج کیسے تشکیل پاتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ افراد بخوبی جانتے ہیں، اور جو لوگ گزشتہ سالوں سے ان کلاسز میں شرکت کر رہے تھے ان کو پتہ ہے اور اس کا تعارف کرایا جا چکا ہے کہ سماج ہمارے علاوہ باہر کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں دیکھ کر سمجھ لوں کہ ہم اور ہیں اور سماج کوئی کچھ اور ہے، بلکہ سماج ہم سے اور آپ سے مل کر ہی بنتا ہے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سماج ایک ہندی لفظ ہے. ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہماری آرزو یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے کہ پوری کائنات میں روئے زمین پر ایک ہی سماج ہو، ایک ہی کلچر ہو، ایک ہی تہذیب ہو، ایک ہی فکر کے لوگ ہوں. وہ فکر انسانی ہو، وہ فکر الہی ہو، وہ فکر آسمانی ہو. لہذا ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی زبان میں سماج کہتے ہیں اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو کہ جو معاشرہ وہاں کے رہنے والوں سے مل کر تشکیل پایا ہے. لہذا سماج، سوسائٹی، معاشرہ سبھی کے ایک ہی معنی ہیں. بس میں عرض یہ کر رہا تھا ہمارے دوستوں کہ سماج یا معاشرہ ہم سے ہٹ کر الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک انسان جتنے رابطوں میں گھرا ہوا ہے، ان رابطوں میں جب وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو ایک انسان اپنے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، اس کے دوستوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، اس کے ہم دین اور ہم مسلک والوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. اس کا رابطہ ایسے لوگوں سے بھی ہے، تعلق ایسے لوگوں سے بھی ہے
کہ جو اس کے ساتھ دین میں مشترک نہیں ہیں لیکن وہ بھی انسان ہیں، وہ کسی اور مسلک اور دین سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہماری خلقت میں ہم اس کے ساتھ ایک جیسے ہیں۔ ہم جس زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اطراف میں انسانوں کے علاوہ جو چیزیں پائی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمارا تعلق ہے۔ اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ان تمام چیزوں سے مل کر جو چیز بن رہی ہے اس کو ہم سماج کہتے ہیں، یعنی ایک فرد جب دوسرے سے ملتا ہے، پھر دوسرے دو لوگوں سے ملتے ہیں تو 4 بنتے ہیں، پھر اگلے یہ 4 لوگوں سے ملتے ہیں تو 8 بنتے ہیں، یہاں تک کہ یہ دھیرے دھیرے معاشرہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں اور اس سماج میں اور اس سوسائٹی میں جو رسم و رواج استعمال ہو رہے ہیں، جس رسم و رواج کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کو وہ تہذیب اور وہ کلچر کہتے ہیں کہ جس کو اس معاشرے نے قبول کیا ہوا ہے۔ بس یہ ہماری مختصر سی تعریف ہو گئی سماج کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی، اور جس رسم و رواج کو یا جس دین اور کی تہذیب کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، اس تہذیب کو ہم کہہ سکتے ہیں کلچر۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمارا آرمان اور ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو مہدوی سماج بنانے کی کوشش کریں، اپنے معاشرے اور اپنے سماج کو آسمانی بنانے کی کوشش کریں۔ ولو ہم زمین پر رہ رہے ہیں لیکن ہمارا تعلق آسمان سے ہے، ہم کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے تاکہ ہم زمین پر کی بھی فضا کو آسمانی فضا بنا دیں۔ اب ایسی صورت میں ہم کو اس کلچر کو اولاً اڈاپٹ کرنا ہوگا، قبول کرنا ہوگا، اور اسی کلچر کو اپنا کر دوسروں تک پہنچانا ہوگا کہ جس کلچر کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، وہ تہذیب، وہ کلچر، وہ گویا تمدن کہ جس کو ہم اپنائے ہوئے ہیں زبانوں کے ذریعے سے، جب تک زبان سے عمل کی صورت میں ہمارے سامنے نظر نہیں آئے گا، اس وقت تک نہ خود ہم صحیح معنوں میں آسمانی بن سکتے ہیں، الہی بن سکتے ہیں، اور نہ ہی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ایسی گنگا جمنا تہذیب والے ملک کے رہنے والے ہیں اور گویا یہاں کے باشندے ہیں۔ ہم کو یہاں پر اپنی سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی میں اس کلچر کو اپنانا ہوگا کہ جس کلچر کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کلچر میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ طاقت پائی جاتی ہے کہ یہ زمین کی فضا کو آسمانی فضا میں تبدیل کر دے اور بدل دے۔ بس آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس فضا کو کیسے بدل سکتے ہیں اور اس فضا کو آسمانی فضا کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اب چاہے اس معاشرے کو آپ کہ جو ہم نے نام مہدوی رکھا ہے، اب مہدوی نہ رکھیں، کہہ دیں الہی سماج، کہہ دیں آسمانی معاشرہ، کہہ دیں آپ قرآنی معاشرہ، کہہ دیں آپ دینی معاشرہ، بلکہ کہہ دیں آپ انسانی معاشرہ، کیونکہ اگر آپ جب جائیں گے تہ میں انسان بما ہوا انسان، اگر صحیح معنوں میں اپنے آپ کو سمجھ جائے تو پھر وہ سوائے اس کے کہ جو اس کے خالق نے اور اس کے پیدا کرنے والے نے اس سے چاہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لے گا، اپنی عاجزی کو پہچانے گا، اپنے فخر کو پہچانے گا، اپنی کمزوری کو پہچانے گا، اپنی ناتوانی کو پہچانے گا، اپنی ضرورتوں کو پہچانے گا۔ تو پھر یہ بھی اس کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ ہماری ان ضرورتوں کو پورا کون کر سکتا ہے، ہماری اس نیاز کو، ہماری اس احتیاجات کو، ہماری اس کمزوریوں کو، ہماری اس عاجزیوں کو کون سی ذات ہے جو ہم اس کے در پر اور اس کے سامنے اپنی زمین کو جھکائیں تو ہم کو یہ سب کچھ مل جائے گا۔ لہذا
ایک انسان اگر وہ اس فکر کو قبول کر رہا ہے اور جان رہا ہے کہ وہ کہیں سے آیا ہے اور کہیں اس کو جانا ہے، جو اساسی طور پر عام طور سے آپ کے درمیان یہ سوال اٹھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم کو کہاں جانا ہے، ان دو اساسی اور اصلی ترین سوالوں کو اگر اس نے حل کر لیا ہے تو ان دو سوالوں کے بیچ میں اس کی ذمہ داریاں خود بخود معین اور مشخص ہو جائیں گی۔ اب ان ذمہ داریوں کے تحت اگر وہ زندگی گزار رہا ہے تو پھر یہ زندگی اس کی آسمانی زندگی ہوگی، الہی زندگی ہوگی، قرآنی زندگی ہوگی، دینی زندگی ہوگی۔ اب ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو میرا بھائی ہے وہ بھی یہی زندگی گزار رہا ہے، ہمارے درمیان اب جو کلچر ہوگا پھر وہ الہی کلچر ہوگا، وہ مہدوی کلچر ہوگا، وہ محمدی کلچر ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم اتنے تمام رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، ہم کسی کے باپ ہیں، ہم کسی کے بیٹے ہیں، ہم کسی کے بھائی ہیں، ہم کسی کے دوست ہیں، ہم کسی کے شوہر ہیں، ہم کسی کے ہم مسلک ہیں۔ ان تمام رشتوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، جس نے ہم کو اس زمین پر بھیجا ہے اس نے ہماری ذمہ داریوں کو کیا معین کر رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کو پہچان لیا اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی تلاش و کوشش کرنے کے اوپر ہم نے اپنے قدموں کو آگے بڑھا دیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک مہدوی سماج کی تلاش میں ہیں، ہم مہدوی سماج بنانا چاہتے ہیں، مہدوی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ لفظ کے اوپر اتنا کوئی ہم کو نہیں رکنا چاہیے، زمانہ پڑھا لکھا زمانہ ہے۔ اب سماج نہ کہیں، معاشرہ کہہ دیں، آپ سوسائٹی کہہ دیں۔ لہٰذا کوئی بحث یہ نہیں ہے کہ کیونکہ مثلا یہ نئی چیز کیا یہ آریہ سماج ہے تو یہ مہدوی سماج کے آریہ سماج ہے۔ ہم لفظوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں گھیر سکتے ہیں۔ گھر آپ کس طرح کہتے ہیں؟ ہمارا گھر، اللہ کا گھر، محمد ہمارے پیغمبر کا گھر، یہ سارے سب کو ہم کہتے ہیں گھر، لیکن یہیں پر آتے ہیں کہتے ہیں چڑیا گھر، عجائب گھر، کوڑا گھر۔ تو کیا لفظ گھر کا استعمال کیونکہ ایک جگہ چڑیا گھر ہو چکا ہے، عجائب گھر ہو چکا ہے اور کوڑا گھر ہو چکا ہے تو کیا دوسری جگہ ہم کو استعمال کرنے میں اس کی قباحت یہاں آ جائے گی؟ نہیں، ہمارے لفظوں سے بحث نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کیونکہ سماج کے ذریعے سے، لفظ سماج کے ذریعے ہم اپنے ملک میں سمجھا سکتے ہیں۔ سماج یعنی وہ ماحول کے جس ماحول میں لوگ رہ رہے ہیں اور اس ماحول میں جو رسم و رواج کو اپنائے ہوئے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، اس کے ہماری نگاہ اس کی طرف ہے کہ ہماری وہ رسم و رواج کیا ہونا چاہیے، ہمارے اصول اور وہ ضوابط و قوانین کیا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے ایسا کام کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مہدوی کہلا سکیں۔ میں نے ایک آیہ کریمہ سب سے پہلے شروع میں پڑھی تھی، اگر کسی کی ذہن میں کوئی بات، سوال اگر ذہن میں اٹھ جائے تو وہ بات بھی جیسا کہ سسٹم بتایا گیا اور آپ کو بتایا جائے گا، آپ گروپ کے اوپر وہ سوال ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس سوال کا جواب دے دیا جائے گا گروپ کے ذریعے سے، تاکہ آپ تک، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال جو حالات ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ کلاسز آن لائن کیے جائیں اور آپ لوگوں تک ہم لوگ اپنی بات کو پہنچا سکیں، بلکہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔ اگر واقعاً ہم نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم لوگ مہدوی سماج بنانا چاہتے ہیں، یعنی محمدی سماج بنانا چاہتے ہیں، مہدوی سماج کوئی الگ سی کوئی چیز نہیں ہے، یہ وہی معاشرہ ہے، اسی معاشرے کی تمنا ہے کہ جس معاشرے کی تمنا کے لیے خداوند عالم نے آدموں اور دوسرے آدموں، نوح، موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ لیکن ہر زمانے میں کچھ رکاوٹیں رہیں، پیغمبروں نے اپنا کام آ کر کے انجام دیا۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، جو بعثت کے اہداف بتائے گئے ہیں وہ کیا بتائے گئے ہیں؟ اللہ کی عبادت، شرک سے اپنے آپ کو بچانا اور خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا،
زمین کے اوپر قسط و عدل کا نظام برپا کرنا، عدل و عدالت کے نظام، یعنی لوگوں تک ان کے حقوق کو پہنچانا صحیح معنوں میں۔ اب یہ ہدف تھا بعثت انبیاء کا۔ تمام پیغمبروں نے اپنا کام بنا ہوئے احسن انجام دیا۔ ہمارے آخری نبی آئے، خاتم النبیین، سید المرسلین، انہوں نے اپنی اس ذمہ داریوں کو کتنے اچھی طریقے سے انجام دیا کہ قرآن نے آواز دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سند مل گئی کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ لیکن رسول اکرم کے جانے کے بعد رسول اکرم نے اپنے زمانے میں جس تعلیمات کو پیش کیا اور جو تلاش و کوشش کی، اس تلاش و کوشش کے نتیجے میں آپ نے معاشرے اور سماج میں کتنا بدلاؤ پیدا کر دیا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے میرے بچوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ رسول اکرم کے آنے سے پہلے عرب کس ماحول میں زندگی گزار رہا تھا، یعنی ان کا سماج کیسا تھا، ان کا معاشرہ کیسا تھا، ان کی سوسائٹی کیسی تھی، اس میں جو اصول تھے، جو ضوابط تھے، جو رسم و رواج ان میں قائم تھی، وہ کیا تھی۔ ہم اس وقت آپ کا وقت نہیں لینا چاہتے ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ظلم، تشدد، جور، جھوٹ، زنا، گناہ، چوری، لوٹ مار، یہ اس وقت کا ماحول تھا، یہ ان کا معاشرہ تھا، یہ ان کا سماج تھا۔ لیکن رسول اکرم نے 40 سال تک عمل کے ذریعے سے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ ایک عمل یہ بھی ہے، اس طرح بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے کہ ہم تمہارے درمیان میں رہ کر تم سے سند صداقت لے سکتے ہیں۔ تم ہم کو صادق کہو گے، تم ہم کو امین کہو گے، تم اپنی امانتوں کو ہمارے پاس رکھو گے، تم ہم کو اللہ کا رسول نہیں مانو گے لیکن ہم کو امین ماننے پر مجبور ہوگے، تم ہم کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں مانو گے لیکن تم ہم کو صادق ماننے پر مجبور ہو گئے۔ رسول اکرم نے اصل پیغام رسالت سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے سے گویا اپنے پیغام کو پیش کیا۔ بدلاؤ اتنا لے کر کے آئے کہ جو جاہلیت کے دور میں لوگ زندگی گزار رہے تھے، جب پیغام اسلام پیش کیا گیا تو اتنی تبدیلی آ گئی، اتنا بدلاؤ آ گیا کہ بعض جنگوں کے جو واقعات آپ تک ملتے ہیں کہ اگر ایک سسکتے ہوئے شہید کے پاس لوگ پہنچتے ہیں، مجروح کے پاس پہنچتے ہیں، پانی لے کر کے وہ پانی پی لے تو وہ ایثار کرتا ہے، خود نہیں پیتا بلکہ پانی کو دوسرے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آپ ان کو پلا دیں، یہ ہم سے زیادہ پیاسا ہے۔ آپ نے دیکھا اگر ایک سماج اور معاشرے میں تصور اس بات کا ہو کہ ہم کو کسی نے پیدا کیا، ہم کو ایک دن مرنا بھی ہے، وہاں ہمیں حساب بھی دینا ہے، ہم کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے جو زندگی میں جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اور جو ہمارے اعمال ہیں اس پہ بہت زیادہ اساسی گویا اثر پڑے گا۔ ایثار، انفاق، لوگوں کی مدد کرنا، بھوکوں کا پیٹ بھرنا، پیاسوں کو پانی پلانا، کمزوروں کی مدد کرنا، بیواؤں کی سرپرستی کرنا، یتیموں کی احوال پرسی کرنا، یہ سارے کے سارے گویا جو کام ہے اور مفہوم ہے یہ بامعنی ہوں گے، پرارزش ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور ہمیں کہیں جانا بھی ہے۔ اب صرف انسانی جذبے کے خاطر نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کے تحت بھی یہ سارے کام ہم انجام دیں گے، کیونکہ ہمارے خالق نے ہم کو پیدا کیا اور یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ ہم زمین کو اپنے اعتبار سے استعمال نہیں کریں گے، جو چاہیں اس زمین پر کر لیں۔ ہم زمین کے اندر چھپے ہوئے پانی کے خزانے کو اپنی مرضی سے نہیں بہائیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں دے دیا، میرے پاس قدرت ہے، اور ہم نے سمر سیول اگر لگا لیا اپنے گھر میں تو ہم تولیہ بھی دھوئیں گے تو سمر سیول کا ہم بٹن آن کریں اور گویا سینکڑوں گویا کلو پانی، لیٹر پانی ہم بہا دیں، ٹنکیوں پانی بہ جائے کیونکہ مطلب ہمارے کیا سمر سیول لگا ہے؟ نہیں، ہم کو خیال ہوگا
یہ امانت الہی ہے، یہ نعمت الہی ہے۔ اگر ہم نے نعمت الہی ہے جس طرح ہمارے لیے اسی طرح دوسروں کے لیے، اسی طرح آنے والی نسلوں کے لیے، اگر ہم نے اس طریقے سے آنکھ بند کر کے اس کا استعمال کیا تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے گویا خیانت کی ان کے ساتھ۔ یہ کب تصور پیدا ہوگا؟ اس وقت تصور پیدا ہوگا جب ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ایک ہم کو کسی نے پیدا کیا، ہم کو اسی کے پاس جانا ہے، تو ہم اسی اعتبار سے زندگی گزاریں گے۔ اور اگر اس تصور کے ساتھ زندگی ہم گزار رہے ہیں تو پھر مہدوی زندگی ہوگی۔ ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ یہ مہدوی سماج وہی سماج ہے کہ جس سماج کو بنانے کے لیے، تشکیل کے لیے اور تعمیر کے لیے تمام پیغمبروں کو خداوند عالم نے روئے زمین پر بھیجا تھا۔ رسول اکرم آئے، انہوں نے معاشرے میں اس وقت کے ماحول کو اتنا بدلا، اور بدلنے کے بعد پاک معاشرے کو پیش کر کے گئے اور دے کر کے گئے۔ لیکن رسول کے بعد جو تبدیلیاں آئیں وہ تاریخ گواہ ہے کہ کس طریقے کی تبدیلیاں آ گئیں۔ رسول نے جن لوگوں کا تعارف کرایا تھا، جن لوگوں کو پہچنوایا تھا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اس معاشرے کو اپنی منزل پر باقی رکھ سکتے ہیں، اور ان کی اتباع میں اور ان کی تعصی میں اور ان کی پیروی میں اور ان کی محبت کے سائے میں اگر تم لوگ آگے بڑھے تو یہ معاشرہ اسی طریقے سے کامیابی کی منزلیں طے کرتا رہے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اور ہائیجیک ہو گیا، اور ہائیجیک ہونے کے نتیجے میں وہ گویا ڈگر سے ہٹ گئی تعلیمات اسلامی، جس کے نتیجے میں آج مسلمانوں کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج ہم مسلمان لباس کے ذریعے سے پہچانے جا رہے ہیں، ہم مسلمان آج اپنے چہرے پر رکھی ہوئی داڑھی کے ذریعے سے پہچانے جا رہے ہیں، ہم مسلمان آج اپنی خاص قسم کی ایکٹیویٹیز سے پہچانے جا رہے ہیں، جبکہ ہم کو مسلمان عمل کے ذریعے سے رسول اکرم نے بتایا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے 40 سال تک عمل اسلام پیش کیا ہے، نعرہ اسلام بلند نہیں کیا تھا۔ لہذا ائمہ کا سلسلہ شروع ہوا، یہ کے بعد دیگر امام کو دنیا کی شیطانی طاقتوں نے ان کو اور ان کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالیں، جس کے نتیجے میں ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا اور ملا۔ اب خداوند عالم کا کیونکہ فیصلہ تھا کہ ایک دن ہم روئے زمین کے اوپر زمین کو جنت بنا کر کے رہیں گے، لہذا اس نے اپنی اس آخری حجت کو اور اس آخری نشانی کو، اس آخری خزانے کے سرمایہ کو پردے غیب میں اٹھایا اور بتایا کہ جب وہ آئے گا تو اب وہ سب کچھ کرے گا جو رسول اکرم کرنے آئے تھے اور انہوں نے اپنے زمانے میں پیش کیا تھا۔ لہذا روایتوں میں، حدیثوں میں آیا ہے کہ جب ہمارا یہ آخری امام آئے گا، جب وہ اپنے اس پیغام کو دنیا میں پیادہ کرے گا تو بہت سے لوگ مسلمان ہوں گے جو یہ کہیں گے یہ تو نیا دین لے کر کے آیا ہے، اور یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ کیوں کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم کی تعلیمات سے اتنا دور ہو چکے ہوں گے کہ اب جب اصلی چہرہ دین اسلام کا اور تعلیمات اسلامی کا ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ اس سے انکار کر بیٹھیں گے۔ اتنی غبار پڑی ہوگی، اتنا گرد آلود ہوگا اسلامی چہرہ کہ جب اس کے چہرے پر سے گرد کو ہٹائیں گے ہمارے امام تو لوگ کہیں گے یہ تو گویا وہ اسلام نہیں ہے، یہ تو نیا دین لے کر کے آئے ہیں، نیا اسلام لے کر کے آئے ہیں۔ لہذا آج ان کلاسوں کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونا چاہیے، اور کوشش ہے کہ ہم اس سماج کی تشکیل کریں اور اس سماج اور معاشرے کو دوبارہ سے آباد کریں کہ جس معاشرے کی آبادی کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 پیغمبروں کا انتخاب کیا، پھر دنیا میں بھیجا، انہوں نے تعلیمات، تربیت کے ذریعے سے اس معاشرے کی تبدیلی کی، اور جس تبدیلی کے نتیجے میں آپ کے سامنے سلمان، میسم، بوذر، ایسے جانثار کہ جنہوں نے اپنی مادی زندگی کے اوپر توجہ نہیں کی بلکہ اپنی معنوی زندگی کے اوپر ان کی نگاہ تھی کہ وہ کیسے زمین پر رہتے ہوئے بھی آسمان والوں سے رابطے میں تھے، وہ کون سا ایسا عمل انجام دے رہے تھے کہ زمین پر جو لوگ رہ رہے تھے
ان پر فخر کر رہے تھے آسمان پر رہنے والے۔ لہذا اب اس ماحول کو بدلنے میں اور ایسے ماحول کی تشکیل دہی میں اور ایسے ماحول کی تعمیر میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری آپ کی سب کی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم قدم آگے بڑھائیں۔ کیا کیا رسول اکرم نے اس معاشرے کو اس منزل تک پہنچانے میں؟ 3 مرحلوں کے ذریعے سے قرآن نے اس قرآنی معاشرے کی آبادی، تشکیل اور تعمیر کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کی طرف میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رسول اکرم آئے تو انہوں نے کیا کیا۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے علم اور معرفت، یعنی جب تک سماج میں، یعنی سماج میں نے عرض کیا الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، سماج کے رہنے والوں میں، معاشرے کے رہنے والوں میں، سوسائٹی میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کی سوجھ بوجھ، ان کی فکر، ان کی معرفت، ان کی سوچ کا انداز بدلے نا۔ جب تک وہ تعلیم حاصل نہ کریں، جب تک وہ علم حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ ان میں بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ صرف کیا تعلیم کافی ہے؟ نہیں، علم کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس ضروری ہے۔ علم کی صلاحیتیں تو ہیں لیکن تربیت نہیں ہے، علم کو کیسے استعمال کریں۔ علم تو ان کے پاس بھی تھا کہ جنہوں نے ایٹم بم بنایا، لیکن ناگاساکی، ہیروشیما کے نتیجے بھی اسی علم میں بے تربیت کا نتیجہ تھے۔ علم تو میں قتل کرنے والے لوگ ہمیشہ اپنے اس اقدام کے اوپر فخر کرتے رہے اور لاکھوں لوگ مار دیے گئے۔ لہذا صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت بھی ضروری ہے۔ قرآن اس چیز کو اس طریقے سے اعلان کر رہا ہے اپنے رسول کے سلسلے میں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ۔ یزکیہم یعنی تربیت، یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس، پاکیزگی نفس، کہ اس کو اب اس علم کو کس لیے استعمال کرنا ہے، کیونکہ علم اللہ کی نعمت ہے۔ اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اگر استفادہ ہم اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے میں اگر کریں گے تو ہم نے کامیاب زندگی گزاری اور کامیاب علم ہے۔ لہذا پہلا مرحلہ قرآنی سماج، قرآنی معاشرہ، محمدی معاشرہ، علوی معاشرہ یا مہدوی معاشرہ، اس قرآنی معاشرے کو اگر ہمیں بنانا ہے تو ہم کو علم کی دولت سے آراستہ ہونا ہوگا، خود کو بھی دوسروں کو بھی۔ مہدوی سماج کیا ہے؟ کیا صرف ہم پڑھ لیں، ہم علم حاصل کر لیں؟ نہیں، زکوٰۃ علم کا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے انتظام کر لیا، لیکن میرے پڑوس کے بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو یہ مہدوی تمنا ہے۔ مہدوی سماج کی جو آرزو ہے وہ یہ کہ ہم ایسے اپنے آخری امام کی منتظر نہیں بن سکتے کہ صرف ہم اپنے سفرے پر تو کھانا دیکھیں، اپنے بچوں کو تو تعلیم یافتہ دیکھیں، لیکن ہمارے پڑوس کے بچے جاہل رہ جائیں، تو پھر یہ سماج کبھی بھی علم یافتہ نہیں بن سکتا، کیونکہ سماج لوگوں سے بنتا ہے۔ ہم خود تو بھوکے ہوں، میرے ہی پڑوس میں رہنے والا، ہم خود تو سیر ہو کے کھا لیں، میرے ہی پڑوس میں رہنے والا یتیم خانوادہ وہ بھوکا رہ جائے، تو پھر یہ مہدوی خانوادہ اور مہدوی معاشرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس سماج اور جس کے ہم انتظار میں ہیں وہ جب آئے گا تو پورے معاشرے کو ویسا بنائے گا کہ جیسا پروردگار چاہتا ہے۔ دوسرا مرحلہ تعلیم اور تربیت کے بعد ہے موجودہ حالات کو کس طرح بدلے۔ خالی تعلیم نہیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ جن حالات میں یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس حالات میں کو کیسے ہم بدل سکتے ہیں، پھیلے ہوئے غبار کو کیسے ہٹا سکتے ہیں، آلودہ شدہ ضمیروں کو کیسے جھنجھوڑ سکتے ہیں۔ لہذا اس میں ہم کو عمل کرنا ہوگا، صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، علم کے ساتھ ساتھ ہم کو عمل بھی کرنا ہوگا، تاکہ ہر طرح کے شرک سے دور رہ کر ہم اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اس منزل کے نزدیک ہو سکیں کہ اب اگر ہم دعا کریں کہ الاجل الاجل، تو پروردگار کہے یہ دعا مانگنے والا سنخیت رکھتا ہے اس کے ساتھ
کہ جس کو ہم نے پردہ غیب میں رکھا ہے، کیونکہ یہ بھی تو وہی چاہ رہا ہے اور ویسے ہی عمل کر رہا ہے کہ جیسا وہ کہ جس کو ہم نے پردہ غیب میں رکھا ہے وہ جا کر کے انجام دے گا اور دلوائے گا۔ تیسرا مرحلہ ہے ہماری وہ جو مطلوبہ فکر ہے، کہ جس مطلوبہ فکر کے لیے خداوند عالم نے پیغمبروں کو بھیجا، رسول اکرم نے زحمتیں کی، پھر شیطانی طاقتوں نے رکاوٹوں کے ذریعے سے ایسے ماحول میں بدلاؤ لے آئے کہ ہماری آخری حجت کو خداوند عالم نے پردہ غیب میں رکھا۔ اس فکر مطلوب کو بدلنے میں ہمارے پاس تمام وسائل ہیں، راہ و روش ہے، علم ہے، تعلیم ہے، تہذیب ہے، لیکن راہ و روش کون سی اپنائیں، طور طریقے کون سے اپنائیں کہ تدبیر کے ذریعے سے، تاکہ ہم اس آرمانی اور تمنائی ماحول کو بنا سکیں۔ ایک چھوٹی سی کوشش مرکز فقہ و فقاہت کی جانب سے آپ لوگوں کے تعاون کے ذریعے سے یہ کی گئی ہے کہ ہم اپنے جوانوں، اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ آپ سب ہمارے گھر والے ہیں، ہم آپ کے گھر والے ہیں، کیونکہ مہدوی تصور کسی کو فرد میں بدلتا نہیں ہے، بلکہ یہ سب ایک گھر ہے، اس کا خالق وہ ہے، اس کا رسول وہ ہے کہ جس کو اس نے رسول بنایا، اور اس پورے گھر کا امام وہی ہے جو پردے غیب میں ہے۔ جب وہ آئے گا تو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا وہ اس وقت کرنا چاہتا ہے، اور کیا احادیثوں میں بتایا گیا ہے۔ جب آئے گا تو عقل آخری منزل پر ہوگی، علم آخری منزل پر ہوگا، اخلاق آخری منزل پر ہوگا، تو پھر وہ گھر، وہ گھرانہ اللہ محور ہوگا، خدا محور ہوگا، رسول محور ہوگا، امام محور ہوگا، اخلاق محور ہوگا۔ تو اس کام کے لیے ابھی سے ہم تلاش و کوشش کریں۔ اس ماہ رمضان میں اس تمنا کے ساتھ ہم کو ہمارے بھائی کے ساتھ، ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے اہل و عیال کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے محلے والوں کے ساتھ، ہمارے شہر کے ساتھیوں کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ، ہمارے ملک والوں کے ساتھ، بلکہ روئے زمین کے پر جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان سب کے ساتھ وہ کرنے کی اللہ توفیق دے کہ جس کے لیے تو نے ہم کو بنایا اور ہم کو خلق کیا اور ہم کو پیدا کیا ہے، کہ جو ہمارا آخری امام آ کر کے کرے گا، یعنی عدل و انصاف سے یہ دنیا بھری ہوگی، ظلم و جور سے ختم ہو جائے گی۔ تو آئیے اپنے سے شروع کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم ظلم کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں میرا ظلم میرے بچوں پر ہے، میرا ظلم میری بیوی اپنی بیوی پر ہو، میرا ظلم میرے پڑوسیوں پر ہے، میرا ظلم میرے دوستوں پر ہے، میرا ظلم میرے محلے والوں پر ہے، ہمارے اپنے ملک والوں کے اوپر ہم نے کسی غلط اقدام کے ذریعے سے کوئی ظلم کر رہے ہوں۔ اور اگر ہم عدل کے خواہاں ہیں، عدالت کے خواہاں ہیں، تو ہم کو اپنے سے شروعات کرنا ہوگی۔ ان تمام کلاسز کا یہی ہدف ہے، ہم سب مل کر اس معاشرے کی تیاری میں لگ جائیں کہ جس معاشرے کو ہمارا آخری امام آ کر کے بنائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہمارا وہ امام جو پردے غیب میں ہے وہ خود دعا کرے تیری بارگاہ میں، اے میرے اللہ اب ہمارے درمیان سے یہ پردہ ہٹا لے اور ہمارے ظہور کو نزدیک کر دے، اس لیے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے انتظار کرنے والے اب وہ سب خود کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم کو معاشرہ بدلنا ہوگا۔ آئیے اس امام کی سلامتی کے لیے دعا کر لیں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔